نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 محرم الحرام۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط بن حاران علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کا وطن عراق کا مشہور شہر بابل تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بچپن سے ان کی تربیت و پرورش فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں مقیم ہو گئے، مگر حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے اردن شام چلے گئے۔ اس علاقے میں چند میل کے فاصلے پر سدوم و عامورہ نامی بستیاں آباد تھیں۔ ان کے رہنے والوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عہد نامے کا کیڑے کے کھانے کی خبر دینا۔ جس وقت کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا بائیکاٹ کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد نامے کے متعلق جس میں بائیکاٹ کی دفعات تھیں یہ خبر دی کہ اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے اور اس میں صرف اللہ کے نام کو باقی چھوڑا ہے۔ لہٰذا یہ سن کر ابو طالب نے کفار مکہ کو بطور چیلنج کہا، اگر میرے بھتیجے کی یہ بات غلط ہے تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے اس عہد نامے کو دیکھا تو ویسے ہی پایا جیسا کہ خبر دی گئی تھی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بیمار ہو جاؤ، چاہے گھر میں ہو یا اسپتال میں یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبیعی ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ نوٹ: اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں پاک ہونے کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ نیت کریں کہ غسل کے لیے تیمم کرتا ہوں، پھر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی یا اینٹ پر مار کر اپنے منہ پر پھیرے اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر کہنیوں تک پھیر لے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، خوشخبری سن کر دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی کی بات دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ترجمہ: تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی نعمتوں سے تمام اچھائیاں مکمل ہوتی ہیں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، تحیۃ الوضو پر جنت کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لیے جنت لازم کر دی جاتی ہے۔ نوٹ: وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر اس جھوٹے گناہ گار کے لیے بڑی تباہی ہوگی جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ تو آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا میں کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جہنم کو قید کر کے پیش کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو قیامت کے روز 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، عصمت سرما۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سرموں میں سے سب سے بہتر سرما عصمت ہے جو آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تم اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔